أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے 60 سال کا ساتھ چھوٹ گیا۔ جی ہاں، دنیا ہمارے تعلق کو برا سمجھتی اور کہتی رہی، لیکن ہم نے اس تعلق کو نبھانے کے لیے اپنی صحت، اپنی جان اور اپنا دل سب کچھ دو پر لگا دیا۔ وہ ایک تعلق جو محض شوق اور دل لگی کے لیے شروع کیا، بالآخر سب کچھ ختم کر گیا۔ یہ کہانی 12 دسمبر سن 1956 سے شروع ہوتی ہے، جس دن میں پیدا ہوا۔ اس زمانے میں نہ کمپیوٹر تھا، نہ کمپیوٹرائز ریکارڈ۔ دیہات میں ایک سوچ عام تھی، پیدائش کے ریکارڈ میں بچے کی عمر 1-2 سال کم لکھوائی جائے، تاکہ اگر بچہ پڑھائی کے دوران 1-2 سال فیل بھی ہو جائے تو بھی اوور ایج ہو جانے کی وجہ سے سرکاری نوکری کا حصول مشکل نہ ہو۔ اس لیے میری پیدائش کے 1 سال بعد یونین کونسل اور ڈی ایچ او آفس کے ریکارڈ میں میری تاریخ پیدائش 12 دسمبر 1957 درج کروائی گئی، اور تمام تعلیمی اور قانونی ریکارڈ کے مطابق یہی میری اصل تاریخ پیدائش قرار پائی۔ 1962 میں میرے سب سے چھوٹے چچا کی شادی تھی اور میں ان کا شہبالا تھا۔ چچا جان کی شادی چک نمبر 333 گابے پیر محل میں طے پائی تھی، اور بہت عرصے کے بعد یہی چک میرا بھی سسرال بنا۔ والد صاحب ملازمت کے سلسلہ میں سرگودا پوسٹڈ تھے، اور میں پریزنٹیشن کانوینٹ ہائی اسکول گورنمنٹ کالج روڈ کا اسٹوڈنٹ تھا، اور یہی گورنمنٹ کالج روڈ بعد میں سرگودا یونیورسٹی روڈ کہلائی۔ میری طبیعت بچپن سے شرارتی، ضدی اور ہر نئے قسم کا تجربہ کرنے کی طرف مائل رہتی تھی۔ چچا جان کی شادی کی رسومات میں شریک ہونے کے لیے ہم ساری فیملی سرگودا سے اپنے آبائی گاؤں چک نمبر 329 گابے نزد شورکوٹ کینٹ، جو اس وقت شورکوٹ روڈ کہلاتا تھا، آئے ہوئے تھے۔ چچا جان کی بارات والے دن 5 یا 6 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ اور اپنے پیسوں سے سگریٹ خرید کر زندگی میں پہلی بار سگریٹ پی۔ میرے کزنز اور ہم عمروں نے خبر آگے پہنچائی، طارق سگریٹ پی رہا ہے اور اسے کھانسی بھی نہیں آ رہی۔ 5 منٹ میں پیشی ہو گئی۔ سب سے پہلے مجھ سے مطالبہ ہوا، سگریٹ پی کر دکھاؤ۔ اس مقصد کے لیے مجھے نئی سگریٹ سلکا کر پیش کی گئی۔ میں نے بڑے سٹائل سے سگریٹ کے کش لگانے شروع کیے۔ موقع پر موجود دوسرے بڑے بھی درمیان میں کود پڑے۔ کچھ نے ان کی سرزنش کی جنہوں نے مجھے سگریٹ سلکا کر پیش کی تھی۔ پھر سب نے مل کر میری سرزنش کی کہ اتنی سی عمر میں آدھی سگریٹ نوشوں کی طرح سگریٹ پینے کا تجربہ کہاں سے حاصل کیا۔ اور شام کو بارات کی گھر واپسی کے بعد جو دھلائی ہوئی، اس نے میرے ننھے سے ذہن میں یہ بات بٹھا دی، اگر سگریٹ بری چیز ہے تو بڑے کیوں پیتے ہیں، اور اگر سگریٹ پینے کی سزا اتنی ہی ہے جتنی مجھے ملی تو پھر سگریٹ پیتے رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب دوبارہ پکڑے گئے اتنی سزا پھر بھگت لیں گے۔ وقت کا کام چلتے دریا کی طرح بہتے رہنا ہے۔ وقت گزرتا رہا، بچپن کی معصوم شرارتیں عادتوں میں کب بدلیں پتہ ہی نہیں چلا۔ سگریٹ نوشی کی دوسری منظم یاد میری بڑی تائی جان کی وفات کے تیسرے دن ان کے سوئم کے دن پیش آئی۔ تائی جان کے سوئم میں شرکت کے لیے دور دور سے لوگ تشریف لائے۔ اس وقت کی مقبول سواری بائیسیکل تھی۔ پھر بائیسیکل کے ہینڈل کے ساتھ ایک تھیلا لٹکا ہوتا تھا، جس میں سائیکل میں ہوا بھرنے والا پمپ موجود ہوتا۔ مہمان اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر سگریٹ کی ڈبیاں سائیکل کے ساتھ لٹکے تھیلے میں ڈال کر سائیکل ہم کزنز کے حوالے کرتے گئے۔ ہم کزنز کی ڈیوٹی مہمانوں سے سائیکل پکڑ کر ترتیب سے ایک علیحدہ احاطے میں کھڑی کرنے کی تھی۔ سگریٹ سائیکل کے ساتھ چھوڑ جانے کی 2 وجوہات تھیں، سوئم کے ختم شریف کا احترام اور دوسرے پنڈال اور چارپائیوں کے درمیان موجود ہوکے۔
ہم کزنز نے باہمی رضامندی سے فی ڈبیا جس میں سگریٹ کی تعداد کم تھی ایک سگریٹ اور جس ڈبیا میں سگریٹ کی تعداد زیادہ تھی دو دو سگریٹ نکالے. پھر بھی ہمارے پاس بڑی تعداد میں سگریٹ جمع ہو گئے. وہی کزنز جنہوں نے پہلی بار میری سگریٹ نوشی کی رپورٹ آگے پہنچائی تھی اس بار میرے شریک کار اور ہم نوا تھے. دوپہر کو جب سب مہمان واپس لوٹ گئے تو ہم نے اپنے سگریٹوں والی پوٹلی اٹھائی اور اپنے زرعی رقبے پر پہنچ گئے. ایک درخت کی چھاؤں میں سگریٹوں والی پوٹلی کھول کر درمیان میں رکھی اور خود سب اس کے ارد گرد بیٹھ کر لمبے لمبے کش لے کر دھواں اڑانے لگے. سگریٹ کی تعداد بہت زیادہ تھی. پھر ہم عادی تمباکو نوش بھی نہیں تھے اور تیسری بات سگریٹ جلدی ختم کرنے کے چکر میں کش بھی لمبے لمبے لگا رہے تھے. سگریٹ کو ہم سے ختم نہ ہوئے البتہ کچھ کو الٹیاں اور چکر تو تقریباً سبھی کو آنے لگے. گاؤں سے 2 کلومیٹر دور سے اتنے چکروں کے ساتھ گھر کیسے واپس پہنچا جائے اس کا حل بھی ہم لوگوں نے اپنی دانش مندی سے یہ نکالا کہ سب نے کپڑے اتارے اور چلتے کھال میں جی بھر کر نہائے. طبیعت کچھ بحال ہوئی اور ہم ایک دوسرے کا سہارا لے کر گھر پہنچنے کے قابل ہو گئے. وقت گزرتا گیا. شوق اور عادتیں پختہ ہوتی گئیں. گھر سے جیب خرچ کے نام پر اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ دن کے 1-2 سگریٹ اور کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو مینیج ہو سکے. سگریٹ نوشی کی یہ اگلی ذہن پر نقش یاد گورنمنٹ ڈگری کالج باغبار پلہ لاہور کی ہے جسے آج کل شالامار کالج کہا جاتا ہے. ہم کلاس فیلوز شالامار باغ کے اسٹاپ پر اترتے. ہر کوئی اپنے پیسوں سے اپنے لیے سگریٹ خریدتا اور ہم شالامار باغ کی دیوار کے ساتھ ساتھ موجود پختہ سڑک پر سگریٹ نوشی کرتے ہوئے کالج پہنچ جاتے. اسی زمانے اور کالج میں اردو کے مایہ ناز پروفیسر اختر جعفری اور انگلش کے بہترین استاد اور مشہور کمپیرر دلدار پرویز بھٹی سے پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا. اس دن ہوا کچھ یوں کہ ہم سب دوست خوش گپیاں لگاتے اور سگریٹ کا دھواں اڑاتے کالج کی طرف محو سفر تھے کہ ہمارے فزکس کے استاد پروفیسر ابراہیم صاحب اپنا ویسپا اسکوٹر ہمارے پاس روکا اور ہمیں لگے سمجھانے. مجھ میں اور 100 خامیاں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن میں نے زندگی بھر کسی بڑے یا استاد سے بدتمیزی اور بدزبانی نہیں کی. ایک بار گاؤں کے حجام سے زبان درازی کی تھی. اس کا بھی ایسا جواب ملا کہ ہر وقت لڑنے اور مرنے کو تیار رہنے والا ساری زندگی اساتذہ اور بزرگوں کے سامنے زبان نہ چلا سکا. ابراہیم صاحب ہمارے استاد بھی تھے اور ہم سگریٹ پیتے رنگے ہاتھوں پکڑے بھی گئے تھے. اس لیے سب لڑکے خاموشی کے ساتھ ابراہیم صاحب کی سرزنش اور نصیحت سن رہے تھے. اچانک ایک لڑکا بولا, سر ہم اس وقت کالج کی حدود سے باہر ہیں, آپ یہاں کالج کا ڈسپلن نافذ نہیں کر سکتے. ابراہیم صاحب ذرا چپ ہوئے, پھر فرمایا, برخوردار کہتے تو تم ٹھیک ہو. ابراہیم صاحب نے ویسپے کو کک لگائی, اسکوٹر پر بیٹھے اور چلے گئے. اس زمانے میں مڈل کلاس کی یہ سواری ویسپا اسکوٹر ہی تھی. موٹر سائیکل بعد میں عام ہوئے. ویسپا اسکوٹر کی 2 خوبیاں, ایک اس کی سپیئر ویل سٹپنی اور دوسرے ویسپا کی باڈی کی ڈینٹنگ پینٹنگ کی سہولت اس کی مقبولیت کا باعث تھیں. لیکن چونکہ ویسپا کا انجن 150 سی سی تھا اس لیے 70 سی سی ہونڈا پٹرول میں بچت کے باعث ویسپا کو مارکیٹ سے باہر کر گیا. ابراہیم صاحب کے جانے کے بعد وہ لڑکا بولا, ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب ہوں گے کالج میں لیکن ہم کالج سے باہر پروفیسری نہیں چلنے دیں گے. کچھ دن کے بعد ایک فری پیریڈ میں ہم دھواں اڑانے میں مصروف تھے کہ ابراہیم صاحبہ موجود ہوئے. السلام علیکم کہا اور پوچھنے لگے, برخوردار آج تو آپ کالج کی حدود میں یہ کار خیر فرما رہے ہیں, کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں؟ ابراہیم صاحب کا لہجہ اور بولنے کا انداز ہمیں شرمندگی کے سمندر میں غرق کر رہا تھا لیکن سننا مجبوری تھی. ابراہیم صاحب نے ہماری سگریٹ نوشی کی کالج انتظامیہ کو رپورٹ تو نہیں کی بلکہ ہمیں آخری وارننگ دیتے ہوئے یہ کہہ کر چھوڑ گئے, آپ میرے بچوں کی طرح ہو, میں آپ کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن میری ایک بات یاد رکھنا, جتنے کہ آپ لوگ ایک دن میں سگریٹ پیتے ہیں اتنے کا دودھ پینا شروع کریں, وہ آپ کو فائدہ دے گا, نقصان نہیں دے گا. آپ کہتے ہوں دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے, میں کہتا ہوں فرض کیا 1 کپ بازاری دودھ میں سارا پانی ہو, صرف 1 قطرہ دودھ ہو, وہ 1 قطرہ دودھ بھی حتی المقدور آپ کو فائدہ ہی دے گا, نقصان نہیں کرے گا.
लाहौर से माइग्रेशन करवा कर गौसिया कॉलेज 333 गाबे फरीदाबाद पीरमल आ गए, लेकिन सिगरेट का साथ जारी रहा। तालीम का सिलसिला भी जारी रहा और सिगरेट का शुगल भी। तालीम से फरागत के बाद अमली ज़िंदगी में आए। पाकिस्तान से बाहर और घरेलू ज़िंदगी से दूरी ने सिगरेट के और नज़दीक कर दिया। अकेले रहने और सोचने के लिए दरकार यकसुई में मदद फराहम करने लगी। इन्हीं दिनों हमने अपना स्लोगन ईजाद किया था, सिगरेट का कश लगाते ही दिमाग और सोच की खिड़की खुल जाती है, नए नए ख्यालात आने लगते हैं और मसाइल हल होने लगते हैं। वक्त गुजरता रहा, जिस कदर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता रहा उसी कदर सिगरेट नोशी पर इंसार बढ़ता गया। एक वक्त आया सिगरेट पीने से सीने में घुटन और जलन का एहसास बढ़ जाता। इसका हल भी निकल आया, क्योंकि सिगरेट नोशी के साथ पुराना साथ है, इसे तो छोड़ना नहीं, चलो ब्रांड बदल लेते हैं। जब भी कोई सिगरेट का ब्रांड मसला पैदा करता, हम आला ज़र्फ़ी और सिगरेट से वफादारी निभाते हुए अपना सिगरेट का ब्रांड अपग्रेड कर लेते और लोगों को भी बताते, इंसान अपनी आदत नहीं बदलता और ना ही इंसान कोई नशा छोड़ता है, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब नशा इंसान को छोड़ देता है। इंसान इस नशा को इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता कि इस नशा के पैदा किए नुकसानात इतने बढ़ चुके होते हैं, मज़ीद मसाइल बर्दाश्त करने की सलाहियत बाकी नहीं रहती। मेरे साथ भी गुज़श्ता कुछ अरसा से यही कुछ हो रहा था। सिगरेट का कश लगाता तो यूँ महसूस होता किसी ने दिल में चाकू उतार दिया है। इसी गलतफहमी का शिकार रहे कि सिगरेट से बेवफाई नहीं करनी, लेकिन सिगरेट को मुझसे जो उम्मीदें थी, मेरा जिस्म अब इन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहा था। इसलिए बेवफा महबूब की तरह सिगरेट बानों ने पुरानी रफ़ाक़तें, मोहब्बतें और हमेशा साथ निभाने के बाद ये सब भुला दिए। नाकाम आशिक की तरह मेरा दिमाग और दिल अभी भी सिगरेट की तलब में पागल हुआ जाता है, लेकिन कुदरत ने एक नई सोच मेरे ज़हन और दिल में पैदा की है। मर्ज़ शुगर और इस मर्ज़ से पैदा होने वाली पेचीदगियों से अगर रब करीम अपनी मखलूक को बचाना चाहता है तो मेरी तहकीकात और इनसे पैदा होने वाले नताइज और इनके साथ तशख़ीस अमराज़ और तजवीज़ इलाज में मेरी कामयाबियों के नज़र उन्हें आम करने तक मुझे ज़िंदगी, सेहत और ज़रूरी तवानाई ज़रूर बख्श देगा। और अगर वो रब करीम अभी अपनी मखलूक को मज़ीद कुछ अरसा इसी तरह मुब्तलाए आज़ार रखना चाहता है तो इसकी मर्ज़ी, वो मालिक और मुख्तार है जिससे जितना और जैसा काम लेना चाहे ले सकता है। मेरा दिल ज़ख्मी भी है और तंबाकू की तलब में बेकरार भी, लेकिन क्या मैं अपनी तालीम, तजर्बा और खुदा पर भरोसा छोड़ दूँ? सिगरेट नोशी ने दिल का जो नुकसान किया है, क्या वो नाकाबिले तलाफ़ी है? जी नहीं। टिशू जिस्म इंसान में बनते बिगड़ते रहते हैं, टिशू ज़ाया भी होते हैं और जिस्म का रिकवरी सिस्टम उन्हें दोबारा तमीर भी करता है। सही तशख़ीस, दुरुस्त तजवीज़ और परहेज़ करने का अज़म होना चाहिए। पसंद की चीज़ों को छोड़ना और नापसंदीदा चीज़ों और ज़ायक़ों को खुश दिली से इस्तेमाल करना कामयाब इलाज की पहली शर्त। सिगरेट नोशी से वफादारी ने जो ज़ख्म और मसाइल पैदा किए हैं, अच्छे परहेज से वो सब इंशाअल्लाह मुदमिर हो जाएंगे। सेहत और तवानाई की एक नई सुबह तुलू होगी जिसमें तंबाकू और इसके धुएं का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। मैं सिगरेट या हुक्का पीने वालों से तंबाकू नोशी छोड़ने की सलाह क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ इसलिए कि मैं जानता हूँ इंसान अपनी आदतें नहीं छोड़ता, सिर्फ आदत उसे छोड़ती है। आर्मी के उस खच्चर की तरह जिसे दुलत्तियाँ झाड़ने की आदत थी, एक दिन बम को दुलत्ती मार दी। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप तंबाकू नोशी छोड़ दें या तंबाकू नोशी से कहें वो आपको छोड़ दे। अगर ये दोनों काम मुमकिन नहीं तो बाहमी रजामंदी से दोनों एक दूसरे को छोड़ दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों अजीज़ों से शेयर करते रहा करें, शायद किसी बार मेरी बात असर कर जाए और इसका मुस्तकबिल महफूज हो जाए। दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।